نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے پڑھنا شروع کریں گے آج ہم۔ فمن حاجاک، پس جو جھگڑا کرے آپ سے، فیہ اس بارے میں، من بعد ما اس کے بعد کے، جاءک آیا آپ کے پاس، من العلم علم، فقل تو کہو، تعالو تم سب آؤ، ندعو ہم بلا لیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تم اپنے بیٹوں کو۔ اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، ہمارے پاس ریڈ کلر کے ورڈ دو ہیں، جا آیا، تعالو آؤ، اور میننگ دیکھ لیتے ہیں اس کے ہم۔ حاجہ کا حجت یا احتجاج، فقول قول قائلہ مقولہ اور اقوال ذری، ندعو دعا دعوت دائی اور مدعو، ابناءنا ابن آدم ابن الوقت اور بنی اسرائیل۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ پس جو جھگڑا کرے آپ سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اس بارے میں کہ اس کے بعد آیا آپ کے پاس علم، تو کہو ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو۔ یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے، جھگڑے کا ذکر ہے جو کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں واضح الفاظ میں بتا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کا پروان چڑھانا، ان کو زندہ زمین سے آسمان پہ لے جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی پیدائش، ہر باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تفصیلی جواب دے دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں جھگڑتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہیں یہ بات واضح بتا دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ان کی والدہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت نیک بندی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ اللہ کا بیٹا بیٹی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی وہ بھیجا ہوا اپنی طرف سے اس طرح کا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ اس بات میں جھگڑتے ہیں۔ تو اب ان سے کہا گیا کہ آپ تم بلا لو سب کو، کس کس کو بلانے کا کہا گیا یہ دیکھ لیتے ہیں اگلی آیت میں۔ نساءنا اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو، یعنی ہم بلا لیں اپنی عورتوں کو، تم بلا لیں اپنی عورتوں کو، وانفسنا اور ہم خود آ جائیں، وانفسکم اور تم خود بھی آ جاؤ، ثم نبتہل پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں گے، ونجعل پھر ہم ڈالیں گے، لعنت اللہ اللہ کی لعنت علی القاذبین جھوٹوں پر۔ ان بے شک یہ لہو القصص الحق بے یقیناً ہے سچا بیان، وما اور نہیں ہے من الہ کوئی مددگار، الا اللہ اللہ کے سوا، وان اللہ اور بے شک اللہ، لہو العزیز الحکیم بے شک وہ یقیناً غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن پھر اگر تولو یہ سب پھر جائیں، فَإِنَّ اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو، جھگڑا کرنے والوں کو۔ پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ نساءنا نسوانی، نسوانیت، تربیت نسواں، یعنی انہی الفاظ میں ہم بولتے ہیں اردو میں۔ انفسنا نفس، نفسا نفسی، نظام تنفس، نبتہل مباہلہ، لعنت ملعون اور لعنتی، علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم، الکاذبینہ کذب کذاب تکذیب اور کاذب، القصص قصہ قصہ گوئی، من جانب من حیث القوم منون، الحکیم حکمت حکیم اور حکمہ، بالمفسدین فساد مفسد یا فسادی، یعنی یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ جھگڑنے میں باز نہیں آتے تو پھر ان سے مباہلہ کریں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک میدان میں وہ بھی اپنے عورتوں اور بچوں کو بلا لیں اور خود بھی آ جائیں اور یہ لوگ بھی آ جائیں، پھر دونوں مل کر کیا کریں، ہم بلا لیں اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم خود بھی ہیں اور تم خود بھی آؤ، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا مباہلہ کریں، پھر ہم ڈالیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر، یعنی پھر ہم مل کر یہ کہیں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے، جو جھوٹ پر جس کی بنیاد جھوٹ ہے، جو جھوٹی باتیں کر رہا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو وہ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے اور نہ وہ آئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ بے شک یقیناً یہی ایک سچا بیان ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ ایک سچا بیان ہے، اور نہیں کوئی معبود برحق اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ سچا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے،
اور بے شک اللہ یقیناً غالب والا ہے، غالب حکمت والا ہے، یعنی وہ غالب ہے ساری قوم فام پر اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر یہ پھر جائیں اور مقابلے میں نہ آئیں تو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے ایسے فسادیوں کو، یعنی اگر یہ اس بات سے پھر جائیں، یعنی یہ بات کو نہ مانیں اور میدان میں نہ آئیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ یقیناً جاننے والا ہے کہ یہ صرف فساد پھیلانے والے ہیں، کیونکہ میدان جنگ چھوڑتا وہ ہے جو کہ جس کے دل میں چور ہوتا ہے، جس کے دل میں چور نہیں ہوتا، جو حق پر ہوتا ہے، جسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے دلائل بالکل ٹھیک ہیں، میرے پاس سالڈ اس کے پاس پروفس ہیں، وہ کبھی بھی میدان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو ان کا تو میدان میں نہ جانا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور ان لوگوں کا موقف بھی جھوٹا تھا، اور اسی لیے ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہی ہیں کہ تم مباہلہ کر کے بھی دیکھ لو، پھر اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بھیج کے بھی دیکھ لو، لیکن وہ کسی بات کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔